رب يسر ولا تعسر تمم لنا بخير. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه. او بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا اقل من احتمال شموله للتشابه المتشابه واجماله. اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی حجیت ظہور میں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ آیا ظاہر حجت ہے یا نہیں ہے، ظہورات حجت ہے یا نہیں ہے. کتنے قول بیان کیا کل ہم نے؟ اغن کتنے قول بیان کیا؟ یعنی تقریباً کلن اقوال بیان ہو چکے ہیں. فقط آج جو ہے قول خامس میں یا قول رابع میں ہماری گفتگو ہے. قول اول کیا ہے عزیزان وہ برادران جنہوں نے لکھا ہے ایک دفعہ؟ قول اول کیا ہے سمجھ سے؟ یعنی قول مشہور کہ ظواہر فی الجملہ حجت ہے، موجبۃ علی موجبۃ جزئیہ حجت ہے، موجبۃ کلیہ حجت نہیں ہے. قول ثانی اگر ظہور سبب ظن فعلی ہو تو حجت ہے ورنہ حجت نہیں ہے. قول ثالث احسن اگر ظہور کے خلاف جو ہے ظن فعلی ہو، احتمال خلاف ہو تو حجت نہیں ہے والا حجت ہے. قول رابع قول محقق ہے قمی کی طرف سے. قول رابع کیا تھا؟ قول رابع یہ تھا کہ اگر من قصد افہامہ کی نسبت کیا ہے حجت ہے، من لم یقصد افہامہ کی نسبت حجت نہیں. پھر دلیل قول خامس قول اخبارین تفصیل کے قائل تھے. قرآن مجید کی نسبت ظواہر حجت نہیں ہیں. روایات شریفہ احادیث شریفہ احادیث سید المرسلین و ائمہ معصومین کی نسبت ظواہر حجت. اب آئیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باقی قول کو ترک کیا، فقط قول اخبارین کو بیان کیا ہے، ان کے دلائل کو بیان فرمایا ہے اور ہر دلیل کو مصنف نے رد فرمایا ہے. دقت فرمائیں الدلیل دلیل الاخبارین علی ان الظہور لیس بحجت. تو ظہور سے مراد کیا ہے؟ ظہور قرآن مراد ہے. دقت فرمائیں یہاں ظہور سے مراد ظہور قرآن مراد ہے کہ ظہور قرآن حجت نہیں ہے. ما هو دلیل علیہ، ان کے مدعا کے اوپر کیا دلیل ہے؟ دلیل اول و دلیل ثانی ہم نے کل بیان کر چکے ہیں. دلیل اول کیا ہے؟ دلیل اول یہ ہے کہ معرفت قرآن و فہم قرآن مختص ہے کس کے ساتھ؟ بالمعصوم کے ساتھ. عموم الناس فہم قرآن و ادراک قرآن سے کیا ہے؟ دور ہے. دلیل ثانی کہ مدعائے اخبارین کے اوپر انہوں نے جو دلیل پیش کی، دلیل ثانی کیا ہے؟ قرآن مشتمل ہے مطالب عالیہ، تو بس کیا ہے گا لا یمکنو کیا ہے گا غیر عموم الناس جو ہے مطالب تک رسائی نہیں ہے. مطالب تک فقط کیا ہے گا ناسخون فی العلم جو ہے فقط سمجھ سکتے ہیں، غیر راسخین فی العلم جو ہے نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہاں کیا ہے گا دعوی ثانی. مہم کیا ہے گا عبارت بھی دقیق ہے اور مطالب بھی دقیق ہے. دلیل ثالث اگر عزیزان جو ہے ملتفت رہے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے مطلب بالکل واضح ہوگا. دلیل ثالث کیا ہے؟ دلیل ثالث یہ ہے کہ اخبارین کی طرف سے ان الظہور متشابہ، ظہور متشابہ ہے موضوعاً. بس یہ قید ضرور لکھیں تاکہ اس کی وضاحت ہوگی. دلیل ثالث اور دلیل رابع کے درمیان جو فرق ہے حکم موضوع کے اعتبار سے. اگر آپ ملتفت رہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے. دقت فرمائیں اخبارین کا دعویٰ یہ ہے کہ ظواہر کس میں سے ہیں؟ ظہور کس میں سے ہیں؟ الظاہر من المتشابہ، اور متشابہ کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے.
ممنوع عن اتباع المتشابہ، متشابہ کی پیروی کرنا، متشابہ کی اتباع کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ جیسا کہ والذی انزل علیک الکتاب، پھر کیا فرمایا اس میں کچھ فیہ آیات محکمات و اخر متشابہات، پھر خداوند متعال نے بعد میں جو تفسیر دی ہے وہ تفسیر کیا ہے گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ زَيْغٌ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو فرماتے ہیں کہ تشابہ کیا ہے گا؟ ممنوع ہے، نص سے، قرآن سے، یہاں تک بات واضح ہوگی۔ اب آئیں ان الظہور متشابہ، ظہور متشابہ ہے تو متشابہ کے اوپر عمل کرنا ممنوع عنہ ہے۔ اب آئیں کیسا مثال کے طور پر ظواہر متشابہ میں سے موضوعاً بدع، انہوں نے دو دعویٰ کیا۔ دعویٰ اول کی متشابہ کا معنی کیا ہے؟ متشابہ کا معنی ہر وہ معنی ہے جو کیا ہے جس میں احتمال خلاف نہیں ہے۔ دقت فرمائیں، متشابہ کا معنی کیا ہے؟ متشابہ کا معنی ہر وہ معنی جس میں کیا ہے، یا ہر وہ لفظ جس کے معنی میں کیا ہے احتمال خلاف ہے۔ دوبارہ بیان کر لیتا ہوں تاکہ کیا ہے مطلب آپ لوگوں کے بات ہے۔ متشابہ الظہور متشابہ موضوع، بدعویٰ اس دعویٰ کے ساتھ متشابہ سے مراد کیا ہے؟ متشابہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کیا ہے جس میں احتمال خلاف ہو، ہر وہ لفظ جس کے معنی میں احتمال خلاف پائے جائے وہ کیا ہے؟ ظہور ہے۔ اب آئیں احتمال خلاف چاہے قوی ہو جیسا کہ مجمل، چاہے احتمال خلاف کیا ہے ضعیف ہو ظاہر۔ کل عزیزان کی خدمت میں ہم نے ایک تقسیم بیان کر چکی تھی، وہ تقسیم کیا تھی؟ تقسیم یہ ہے کہ کلام مولا جو ہے بالنسبت ظہور یا نص ہے یا مجمل ہے یا کیا ہے ظاہر۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجمل تو یقیناً واضح ہے، نص اور ظاہر کے درمیان جو ہم نے اساسی جو فرق بیان کیا تھا وہ فرق کیا تھا؟ جزاکم اللہ احسن، نص میں احتمال خلاف نہیں پایا جاتا ہے اور ظاہر میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے۔ اب پائیں یہ جو مدعی جو ہے کیسا استدلال، کیفیت استدلال کیا ہے؟ کیفیت استدلال یہ کہ متشابہ وہ ہے جس میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے، احتمال خلاف چاہے ضعیف ہو چاہے قوی ہو۔ اگر احتمال خلاف قوی ہو تو مجمل، اگر احتمال خلاف ضعیف ہو تو یقیناً کیا ہے ظواہر ہے۔ تو بس کیا ہے اجمال متشابہ کا آپ نے معنی احتمال خلاف کا آپ نے معنی کیا تو یقیناً ظہور کا ایک موضوع کس میں داخل ہوگا؟ تشابہ میں داخل ہوگا۔ ان الظہور متشابہ باعتبار، کس اعتبار سے؟ بے احتمال احتمال خلاف، چونکہ آپ نے متشابہ کا معنی کیا کیا؟ آپ نے متشابہ کا معنی یہ کیا کہ وہ لفظ جس کے معنی میں کیا ہو احتمال خلاف آ جائے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ یا کیا ہے دیکھا دعویٰ اولا، دعویٰ ثانی یہ ہے کہ لفظ متشابہ بذات خود متشابہ ہے۔ یہاں دقت فرمائے دعویٰ اولا میں کیا تھا؟ لفظ متشابہ کا معنی بالکل واضح ہے، معنی کیا ہے احتمال خلاف پائے جائے۔ اب آئیں دعویٰ ثانی یہ ہے کہ لفظ متشابہ سے مراد خود لفظ کیا ہے متشابہ ہے بذات خود، متشابہ ہیں یعنی معنی معلوم نہیں، ممکن ہے متشابہ کا مصداق مجمل ہو یا ظاہر۔ تو پس کیا ہے ان دو تفسیرین کی بنا پر ان الظہور متشابہ، ظہور متشابہ ہے، یا ظہور کا معنی واضح ہے تب بھی ظہور کیا ہے متشابہ، متشابہ کا معنی ظاہر ہے معلوم ہے تب بھی متشابہ کس میں سے چلا جائے گا؟ ظہور کس میں داخل ہوگا؟ موضوعاً متشابہ میں۔ یا ظہور اصلا متشابہ کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، متشابہ ہے، متشابہ سے مراد ممکن ہے اجمال ہو، ممکن ہے ظاہر ہو، ممکن ہے مجمل ہو، تب بھی کیا ہے موضوعاً ظہور کس میں داخل ہوگا؟ متشابہ۔ اب آئیں دعویٰ رابع، دعویٰ رابع دقت کریں، دعویٰ رابع ہم نے یہاں نہیں لکھا،
یہاں فقط ہم نے اشارہ کیا، وہ اشارہ کہاں ہے بھائی؟ حکمن و موضوعات ہے. دقت ہے بھائی یہاں کیا ہے ہم نے کہاں موضوعات تو یہاں. اب آئیں گے یہ راوی کو ہم لکھیں گے، راوی حکمن داخل ہے. کیسا حکمن داخل ہے؟ اس لیے اگرچہ متشابہ جو ہے صلوات پڑھنے والی ایک دفعہ اگر آپ عزیزان میں سے ایک اس کی تفسیر کر لیں تب تک میں پانی پیتا ہوں. قول ثالث، دعوی ثالث کی وضاحت کر لیں. سماعت الشیخ یاسر بھائی آپ وضاحت کر لیں. جی جی یہاں دیکھیں تو یہاں عبارت سے یہاں بالکل واضح ہے. یہ دعوی الاخباریین. جی ممکن ہے کہ یہاں پہ جو ظاہر ہے اس کے جو خلاف احتمال ہے، اگر قوی ہو تو مجمل ہوگا، اور اگر ضعیف ہو تو ظاہر ہوگا. یعنی احتمال خلاف ہے. آپ نے تشابہ کا معنی کیا کیا؟ آپ نے احتمال خلاف کا معنی کیا. تو احتمال خلاف عام ہے، ضعیف ہو چاہے قوی ہو وہ متشابہ ہے. یہاں تک بات واضح ہے. یا متشابہ خود کا معنی معلوم نہیں، پہلے میں معلوم تھا، اب دوسرے میں تفسیر ثانی میں اصلاً معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ خود تشابہ ہے. تو اس بنا پر بھی کیا ہے ظاہر متشابہ میں شامل ہے، وہ متشابہ ممنوع عن اتباع احاد. اب آئیں دعوی ثانی، اگر ہم سلم نہ یہ مان لیں تشابہ کیا ہے ظہور متشابہ میں سے موضوعاً نہیں ہے بلکہ حکمن ہو سکتا ہے. حکمن کیسا ہو سکتا ہے؟ دقت فرمائیں. یہ حکمن ہم نے یہاں لکھا ہے، دقت فرمائیں یہ حکمن ہے. یہ حکمن ان الظہور کیا ہے متشابہ میں سے حکمن بدعوی علم الاجمالی. ہمیں علم اجمالی ہے. قرآن مجید میں تخصیصات وارد ہوئے ہیں، تخصیص وارد ہوئی ہیں، تقیید وارد ہوئی ہیں، تجوزات وارد ہوئے ہیں. تو بس کیا ہے ما من عام الا وقت خص. یہ قاعدہ کیا ہے قرآن مجید کے اوپر بھی جاری ہوگا. تو بس کیا ہے اگرچہ متشابہ کا معنی واضح ہو پھر بھی علم اجمالی ہے کہ قرآن میں تخصیصات وارد ہوئے ہیں، تقییدات وارد ہوئے ہیں، تجوزات وارد ہوئے ہیں، تو ہم ظاہر قرآن سے تمسک نہیں کر سکتے. تو بس ظاہر قرآن سے آپ کیوں تمسک نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے تخصیص وارد ہوئی ہے، اس لیے تقیید وارد ہوئی ہے. تو بس کیا ہے علم اجمالی مانع ہے کس سے؟ ان تمسک ظہور القرآن. یہاں تک بات واضح ہوگی. تو بس کیا ہے حکم کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے ظہور تشابہ ہے. چونکہ تشابہ میں کیا ہے اتباع جائز نہیں ہے، تشابہ میں تمسک جائز نہیں ہے، اسی طرح کہ ظہور میں بھی تمسک جائز نہیں ہے. یعنی حکمان سے مراد عدم جواز تمسک. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں قول خامس. قول خامس یہ ہے کہ ان تمسک الظہور والعمل بالظاہر تفسیر بالرأی. ظاہر کے اوپر عمل کرنا، ظاہر سے احکام الہی کو لینا، یہ تفسیر بالرأی. وہ تفسیر بالرأی کیا ہے؟ منہی عنہ ہے. تو بس کیا ہے ظاہر کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں. عمل نہیں کر سکتے ہیں سمانا کیا ہے تو ظاہر آپ کے لیے حجت نہیں ہے. تنجزیت و معذوریت و انقیات و تجربی ظواہر سے ثابت نہیں ہوتا ہے. دقت فرمائیں ایک دو روایت آپ عزیزان کی خدمت میں تبرکاً پڑھ لیتا ہوں جو کیا ہے جو تفسیر بالرأی سے جو ہے نہیں آئی ہے.
مثلا من فسر القرآن برأیہ فقد افترى علی اللہ، اگر کوئی جو ہے اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کر لیں تو کیا ہوگا؟ فقد افترى علی اللہ۔ روایت ثانی کیا ہوگا؟ من افتى الناس بغیر علم، ممکن ہے من فسر القرآن برأیہ فقد کفر۔ اسی طرح وہ باقی روایت بھی من افتى الناس بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماوات والارض۔ فرماتے ہیں یہاں کیا ہوگا؟ روایات موجود ہیں کس بات کے اوپر؟ تفسیر رائے کے اوپر۔ بس عزیزان یقیناً یہ کچھ آپ روایات بھی کیا ہوگا؟ نور ہے، کلامکم نور، کلام الہی کیا ہے؟ کلام ائمہ معصومین نور ہے۔ مگر پودے میں مشکل یہ ہے کہ ابھی تک خود بذات خود جو ہے احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے جو بڑی قیمتی جو چیز ہے انسان کے لیے الفرصت ہے، وقت ہے۔ وقت سے آپ استفادہ کر لیں۔ اگر وقت آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو پھر اس کے بعد وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت انتہائی غنیمت ہے۔ تمر مرہ صحاب، بس اگر وہ طالب علم جو وقت سے استفادہ کر لیتا ہے تو یقیناً کیا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ تو خداوند متعال نے وقت یعنی وہ وقت جس سے انسان استفادہ کر لیتا ہے وہ بالکل معین ہے۔ مثلا دن، قرآن سورہ معارج میں جو آیہ شریفہ کیا ہے؟ ہم نے دن کو انسان کے لیے معیشت، ذریعہ معیش قرار دیا، اور رات کو کیا قرار دیا؟ باعث سکون قرار دیا۔ اب آئیں، جیسا کہ حوزہ علمیہ میں جو بعض لوگ جو ہے چاہے شہرت ہو چاہے جو بھی ہو، مطلب مختلف ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، فقط دعاوی کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کہ مثلا میں مجتہد ہوں، میں فلانا ہوں۔ اس کا اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ وقت سے استفادہ نہیں کیا، چونکہ وقت سے استفادہ وہ طالب علم کر لیں گے جب اس کے لیے اپنی خامی کا علم ہو۔ خامی کا علم ہو تو وقت سے استفادہ کر لیں گے تاکہ کیا ہوگا؟ وہ خامی جبران ہو۔ تو بس عزیزان، حوزے میں جتنے جو بیانات آتے ہیں، جتنے کیا ہوگا دعویٰ ہیں، جتنے شہرت پرستی ہے، امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ العلم مع التواضع۔ جیسا کہ عزیزان میں 11 سال سے جو ہے، عزیزان خود برادران یہاں معلوم 11 سال سے تدریس کر رہا ہوں، پھر بھی مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی کیا ہیں خطائیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم نے آج تک حوزے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ظرفیت کیا ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ العلم مع التواضع۔ ممکن ہے آپ کوشش کر لیں، ممکن ہے آپ غلط پڑھیں، غلط پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سیکھنے کے لائے ہیں۔ ہم نے علم لدنی کا تو ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے ہم مانگ کی پیٹ سے ہی جاہل اس دنیا میں آیا ہے۔ جہل کو آپ نے ختم کرنا ہے، کس کے ذریعے سے؟ تعلم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ مہم عزیزان، اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کا علم نہیں ہے۔ جب انسان اپنے اوقات کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہ الزام تراشی کے اوپر غیبت، جھوٹ، تہمت، کذب، غلط دعویٰ، خود پرستی، انانیت، یہ تمام چیزیں کس کی وجہ سے ہیں؟ انسان کو اپنی ظرفیت کا علم نہیں ہے۔ اب دقت فرمائیں، علم میں بھی تواضع ضروری ہے۔ اگر علم میں تواضع نہ ہو تو یہی علم کیا ہے گا؟ انسان کے لیے موجب خسارہ ہے، موجب ہلاک ہے۔ جیسا کہ آج شیطان کو علم نہیں تھا، شیطان عالم تھا یا نہیں تھا؟ شیطان عالم تھا، وہ اپنا علم کے اوپر کیا کہ ناز کرنے کی وجہ سے، انانیت آنے کی وجہ سے، تکبر اس وقت آتے ہیں جب کیا ہے انسان کے پاس تھوڑا سا علم ہو۔ بس علم مع التواضع ہونا چاہیے۔ اگر علم مع التواضع ہو تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ارتحل، امیر المومنین کا وہ جملہ ارتحل عنہ،
اس سے علم کیا ہو جاتا ہے؟ چلے جاتا ہے۔ ارتحل عنہ کا معنی کیا ہے؟ ارتحال کا معنی کیا ہے؟ رحلت کا معنی کیا ہے؟ رحلت کا معنی یہ ہے کہ دوبارہ واپسی کا اصلاً امکان ہی نہ ہو۔ ہم کوئی دنیا سے کوچ کر لیتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارتحال کہتے ہیں نا۔ ارتحال کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ وہ علم آئے، وہ علم نہیں آئے گا جو نور الہی ہو، وہ علم نہیں آئے گا جو مطلوب الہی ہو۔ تو عزیزان کوشش کر لیں اس وقت سے آپ استفادہ کر لیں۔ ہم نے خدا کے بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ہم نے جو جواب دینا ہے وہ خالق مطلق کے بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے۔ فقط خدا کے حضور ہم نے جواب دینا ہے۔ امام خمینی نے کیا فرمایا؟ ما در محضر عالم در محضر خدا ہس، ما در محضر خدا ہس۔ اگر انسان کے لیے یہی جملہ، امام کا یہی جملہ اگر درک ہو جائے تو اس کی کامیابی کے لیے یہی کیا ہے کأنہ کیا ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک اصول ہے، ایک اسوہ ہے، ما در محضر خدا۔ ہم اب جو بھی عمل کر لیں وہ خدا کے سامنے ہے۔ خدا خالق ہے، مطلق ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی جو ہے، اگر میری زندگی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کم از کم میری 35 سال ہے۔ 35 سال یعنی عمر گزر گئی ہے۔ اب باقی اگر آپ گوگل، آپ ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہیں تو آپ گوگل میں آپ سرچ کر لیں تو ابھی کورونا کے بعد جو ہے جو دنیا سے جو مرتے ہیں ان کی فیصد کو آپ دیکھیں، کتنے لوگ فیصد تھے، کتنے لوگ کتنے عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو عموماً جو ہے کیا ہے 45 سے تقریباً 50 تک 80% اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ آئیں حساب کر لیں، زیادہ 10 سال میری باقی ہے، عمر باقی 10 سال باقی ہے۔ اب جو کیا ہے جو جتنے 35 سال میں نے خدا کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں جو کرنا تھا میں نے کر دیا۔ اب بھائی 10 سال تو کم از کم امام کے لیے کچھ کر لیں۔ آپ نے امام کے پاس کچھ تو لے کے جانا چاہے نا، امام کی خدمت میں کچھ تو ہدیہ دے دینا۔ کم از کم دنیا میں تو یقیناً آپ کچھ کر سکتے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کو خداوند متعال نے طاقت دی ہے، آپ کو فہم و فراست دی ہے، تو آپ اس فہم و فراست، اس طاقت کے ذریعے سے آپ دنیا میں کچھ کر سکتا ہے۔ مگر یہ فہم و فراست جو ہے عند اللہ مسئول ہے۔ روز قیامت کے دن جو ہے وہ آئے شریف آپ کو معلوم ہوگا، جب جو ہے انسان جو ہے پھول صراط سے گزرتا ہے تو خداوند متعال جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تقریباً 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے اس شخص کو روکو، کیونکہ انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو عزیزان ایک چیز اپنی زندگی میں معیار قرار دے دیں، آپ مسئول ہے عند اللہ، آپ نے جو کرنا ہے عند اللہ مسئول ہے۔ اب کل خدا کے روز قیامت میں قبر میں ہم نے کسی کو لے کے جانا نہیں ہے، آپ نے اپنے عمل کو لے کے جانا ہے۔ کم از کم امام زمانہ اجل اللہ شریف کل یوم الجمعہ کے دن اگر ظہور ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی عمل ہے تاکہ ہم امام کی خدمت میں پیش کریں۔ اب دیکھا جائے تو نامہ عمل میں غیبت ہے، کذب ہے، تہمت ہے، وقت سے علم و مہد و تربیت۔ امیر المومنین کے جوار میں ہم نے کیا کیا؟ یقت فرمائیں الحاکم هو الشاہد۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں الحاکم هو الشاہد سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو حاکم ہے خود امیر المومنین ہے، شاہد بھی امیر المومنین ہے۔ آپ یہاں غیبت کر لیں گے، یہاں جھوٹ بول لیں گے، یہاں اپنے وقت سے فرصت سے استفادہ نہیں کر لیں گے تو فیصلہ خود امیر المؤمنین امام المتقین ہے، گواہ بھی امام المتقین ہے، جو کہ آپ کے جو عمل ہو رہا ہے وہ امام کے سامنے ہو رہا ہے۔ دقت فرمائیں آپ کا ارتباط امام کے ساتھ ایک جسمانی ارتباط ہے۔ دقت فرمائیں ہم اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، مثلا میں کندوز میں، حپلو میں، بلتستان میں ہوتا ہوں تو ایک روحانی ارتباط ہے امام کے ساتھ، میرے ارتباط میرے امام کے ساتھ روحانی ارتباط ہے، اعتقادی ارتباط ہے۔ یہاں پر نجف میں آپ اور امام کا جو ہے ارتباط جسمی ہے، یقیناً امام جسم مبارک یہاں ہے، نجف میں ہے، تو ارتباط جسمی کا الگ الگ خصوصیت ہوتے ہیں۔ دقت فرمائیں جیسا کہ آپ نے باہر سے سنی کہ شیخ ابراہیم تدریس کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو باہر سے سنی، ایک دفعہ آپ حاضر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں القاء مطلب کیا ہے، کیسا تدریس کرتے ہیں، کیسا مثال تو پر یہ ایک ارتباط جسمی ہے جس کی وجہ سے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق طاری ہوتا ہے۔ عزیزان یہاں ہم حوضے نجف میں ہیں، نجف میں ایک ارتباط معنوی کے ساتھ ارتباط جسمانی ہے۔ ارتباط جسمانی کے احترام ہر کوئی خیال رکھتا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر بزرگ آئیں تو اس کے سامنے آپ پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے ہیں، کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟
اس لیے چونکہ بزرگ ہے، احترام ہے، تو اب امام کا اسوہ کیا ہے؟ امام نے آپ کو کیا کہا ہے؟ امام نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں امام ہوں، میں حاضر ہوں، اگرچہ امام زمانہ کے اوپر آپ اتنے اعتقاد نہ رکھیں، مثلا امام تو یقیناً کیا ہے مدینے میں ہے یا مثال کے طور پر سامرہ میں ہے، پھر بھی امیر المومنین کے جواب میں آپ کا جو لہجات ہے، آپ کا جو سائنس ہے، آپ کا جو چلنا پھرنا ہے، تمام امام علیہ السلام کے سامنے ہے، جسم مبارک کے سامنے، کیونکہ ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد امام حی ہیں، دوسری طرف سے اعتقاد ثانی امام کیا ہے؟ امام جو ہے مظلومانہ اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں، تو کیا ہے؟ تو عزیزان یہ کچھ کیا ہے مطالب زیادہ ہوا، تو دقت ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو اس میں ہے کہ کیا ہے اگر جو ہے ظواہر کے اوپر عمل کر لیں، یہ کیا ہے تفسیر بر رائی ہے۔ دقت فرمائیں، او بدعوا، یہ دعوی ثالث ہیں، دعوی ثالث کے اوپر لکھیں منع بالکبریٰ، منع کبریٰ یعنی دعوی ثالث جو ہے مربوط ہے منع کبریٰ سے۔ منع کبریٰ سے مراد کیا ہے؟ منع کبریٰ سے مراد یعنی قرآن کے لیے ظاہر موجود ہے مگر ظاہر حجت نہیں، ان للقرآن ظہور، قرآن کے لیے کیا ہے سماعت شیخ؟ ظہور ہے، لیکن لیس بحجت، لیس بحجت کیا ہے کبریٰ سے انکار کرتے ہیں۔ او بدعوا، یا دعویٰ سے مراد دعوی اخباریین شمول المتشابہ، اوپر لکھے گا شمول المتشابہ موضوعا لکھیں تاکہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے فرق واضح ہو جائے۔ شمول المتشابہ الممنوع، کون سے متشابہ؟ کون سے متشابہ؟ وہ متشابہ جو ممنوع ہے، ان اتباع المتشابہ شمول للظاہر، للظاہر متعلق ہے، للظاہر متعلق شمول ہے، یقت ہم للظاہر متعلق ہے شمول ہے۔ اب آئیں، اگر ہم کیا متشابہ کا کیا ترجمہ کر لیں، کیا معنی کر لیں؟ احتمال خلاف کا معنی کر لیں۔ اگر احتمال خلاف کا معنی کر لیں تو کیا ہے گا؟ چاہے احتمال خلاف قوی ہو چاہے ضعیف ہو، متشابہ کس کو شامل کرتی ہیں؟ متشابہ الظاہر، لا عقل، لا عقل حد عقل جو ہے من احتمال شمول ہی، شمول المتشابہ جو ہے لتشابہ، تشابہ سے مراد لتشابہ علت شمول ہے، دقت فرمائیں، لا عقل من احتمال شمول، لا عقل کیا ہے متشابہ ظہور کو شامل ہے، کیوں؟ لتشابہ المتشابہ، خود متشابہ کا معنی کیا ہے؟ تشابہ، متشابہ بذات خود کیا ہے صارت متشابہ، و اجمالی، اجمالی ہی سے مراد متعلق شمول ہے، لا عقل من احتمال شمول الظاہر، کیوں؟ لتشابہ المتشابہ، و اجمالی ہی مجمل کو بھی شامل ہے۔ بس دونوں صورتوں کی بنا پر کیا ہے گا موضوعاً ظہور کس میں شامل ہے؟ تشابہ میں شامل ہے۔ او بدعوا، دعوی رابع جو ہے یہ منع صغریٰ ہے، اصلاً کیا ہے گا منع صغریٰ سے مطلب اصلاً کیا ہے گا قرآن کے لیے کوئی ظہور ہی نہیں ہے، کس وجہ سے؟ بذاتاً نہیں بلکہ بالعرض، فرماتے او بدعوا انہ ان الظہور وان لم یکن منہ من المتشابہ میں سے نہ ہو ذاتاً و موضوعاً، بلکہ الا انہ ان الظاہر صار منہ من المتشابہ میں سے ہوگا ارضاً، ارضاً سے مراد یعنی حکماً، کیوں؟ علت کیا ہے؟ لعلم الاجمالی، علم اجمالی ہے، بدروئی تخصیص، تخصیص وارد ہوئی ہے قرآن میں، و تقیید وارد ہوئی ہے، و تجوز، تجوز یعنی تجاوزات مجازات جو ہے کیا ہے وارد ہوئے ہیں، فی غیر واحد من الظاہر، ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر کیا ہے تخصیص وارد ہوئی ہے، تقیید وارد ہوئے، کس کے لیے؟ ظہور کے لیے، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ ظاہر یہی ہے۔ اگر کوئی عزیز جو ہے کما ہوا ظاہر کی تفسیر کر لے، کما ہوا ظاہر سے مراد کیا ہے؟
ممکن ہے الف انعام مل جائے، جیب تو ابھی خالی تھی. کما ہوا ظاہر سے مراد کیا ہے؟ ظاہر دیکھا گیا ہے، یعنی یعنی کہ جو ہر عام ہوتا ہے اس کے لیے تخصیص ہوتی ہے. جی جیسا کہ تخصیص ہوئی ہے، تخصیص کما ہوا ظاہر سماعت. چلو ترجمہ تو صحیح کیا، یعنی کوئی علمی مطلب میں آپ بیان کر لیں. یعنی جو عام ہے کما ہوا ظاہر سے مراد اس کے اوپر دلیل وجدانی ہے. دلیل وجدانی ہے. آپ نے ترجمہ صحیح فرمایا، مگر یہاں سے مراد دلیل وجدانی ہے. وہ پر لکھے گا یعنی کما ہوا ظاہر سے مراد یعنی دروع تخصیص ہوا تقیید کے اوپر کیا ہے دلیل وجدانی ہے. او بدعوی، دعویٰ سے مراد یعنی منع، یہ بھی منع کبریٰ سے مربوط ہے. او بدعوی شمول الاخبار الناہیہ، اخبار الناہیہ جو ہے شامل ہے کس کو؟ ظاہر کو. اب آئیں نہیں کس چیز سے آئی ہیں؟ ان تفسیر القرآن بالرأی، تفسیر قرآن بالرأی سے نہیں آئی ہیں. اب آئیں لحمل کلام الظاہر فی معنی علی ارادت هذا المعنی. فرماتے ہیں تفسیر بالرأی کیوں؟ لحمل الکلام الظاہر، ظاہر کلام کو حمل کرنا، فی معنی علی ارادت هذا المعنی، اسی معنی کے اوپر کہ اسی معنی کو ارادہ کر کے اسی معنی کے اوپر حمل کرنا، یہ کیا ہے تفسیر بالرأی ہے. پر وہ تفسیر بالرأی منہی عنہ. ولا یخفی، اسی ظاہر معنی کو ارادہ کر کے اسے ظاہر معنی کے اوپر حمل کرنا کیا ہے یہ تفسیر بالرأی ہے. فرماتے ہیں ولا یخفی ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا. نزاع کیا ہے گا؟ نزاع سے مراد دعویٰ جو ہے، دعویٰ جو ہے کیا ہے گا مختلف ہوا کبرا اور صغرا کے اعتبار سے بحسب الوجوہ المذکور. مصنف فرماتے پھر تفسیر کہتے ہیں فبحسب غیر الوجہ الاخیر، وجہ اخیر کے علاوہ یعنی وجہ رابع والثالث یکون صغروی، نزاع صغروی ہے. واما بحسبہما، حسب وجہ اول و وجہ ثالث فرماتے ہیں کہ انہو کبروی کبرا ہے. فرماتے ہیں کہ ویکون المنع، مصنف فرماتے ہیں ویکون المنع عن الظاہر، ظاہر سے جو منع ہے اما یعنی اما یہ تفسیر کبروی ہے. کیسا کبرا ہے؟ کبرا سے ممنوع ہے. اما لانہ من المتشابہ قطعا، یا متشابہ میں سے قطعا یعنی ظہور متشابہ میں سے قطعا. کب آئین؟ اگر احتمال ثالث کو ہم کیا ہے گا ثالث کے قائل ہو جائے، کیونکہ موضوعان کیا ہے گا متشابہ کا کیا ہے گا، متشابہ میں موضوعان کیا ہیں ظہور شامل ہے. او احتمالاً، یا کیا ہے گا متشابہ میں ظہور شامل ہے احتمالاً. تفسیر ثانی کو ہم تفسیر ثانی. او لکونی، یا جو ہے حمل ظاہر علی ظاہرہ، لفظ کو اپنا ظاہر معنی کے اوپر حمل کرنا، من التفسیر بالرأی، تفسیر بالرأی ہے، یہ بھی کیا ہے گا ممنوعا عن الکبریٰ، منع کبریٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ دقت فرمایا گا کیونکہ ظاہر کے ظہور ثابت ہیں، مگر کیا ہے گا مانع عارضی کی وجہ سے، تفسیر بالرأی کی وجہ سے، منہی عنہ کی وجہ سے کیا ہے گا ممنوع ہے. ورنہ ظاہر تو کیا ہے ظاہر کے ظہور رکھتا ہے، مگر کیا ہے گا مرحلہ ثانی میں نہیں آنے کی وجہ سے کیا ہے گا ممنوع عنہ ہے. وَكُلُّ هَذِهِ الدَّعَاوِي فَاسِدَةٌ، جلدی پڑھ لوں گا. فرماتے ہیں اما الاولا، دعوی اولا، فإن المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهم بتمام متشابہاته ومحکماته. فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعوی اولا میں کیا فرمایا، معرفت قرآن و فہم قرآن کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ اہل قرآن کے ساتھ. اس سے مراد یہ ہے کہ تمام قرآن کی جو فہم ہے وہ ائمہ معصومین کے ساتھ مختص ہے. فرماتے ہیں بقدر موجبت فہم قرآن علی موجبت کلیہ، وہ مجموع عموم مجموعی کی بنا پر مختص ہے کس کے ساتھ؟ ائمہ معصومین کے ساتھ. مگر جزئی طور پر کیا ہے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کیا ہے اسی طرح کیا ہے ایسی آیات ہیں جو کیا ہے عموم الناس بھی کیا ہے
ادراک کر سکیں۔ بداہت علت ہے ان فیہ ما لا یختص بہ، فرماتے ہیں کہ قرآن میں کچھ ایسے آیات بھی ہے جو کیا ہے منخوطبہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، اہل قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہے، جیسا کہ کمالات میں جیسا کہ آیات ربا، آیات تہمت، آیات ربا وغیرہ جو آیات ہیں۔ فرماتے ہیں جواب ثانی کو وہاں پر فرمایا تھا کہ یہاں پر کیا ہے پھر امام علیہ السلام نے کچھ کیا ہے ابی حنیفہ وغیرہ سے جو رد اور منع کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مستقلاً جو ہے ائمہ معصومین کی طرف رجوع کیے بغیر جو ہے فتویٰ دیتا تھا، اس لیے ممنوع ہے۔ بہت جلدی پڑھ لیتا ہوں آسانی۔ ورد ابی حنیفہ وقتادہ عن الفتوى به بالظاہر جو ہے انما هو لاجل استقلال فی الفتوى بالرجوع الیہ من دون المراجعۃ اہلہ، فرماتے ہیں کہ جو ممنوع ہے، جو رجع ہیں، ان سے جو ائمہ معصومین نے جو ہے روکا ہے، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ مستقل جو ہے قرآن ظہور سے جو ہے مستقل فتویٰ دیتا تھا، ظاہر قرآن سے ائمہ معصومین اہل قرآن کی طرف مراجعہ کیے بغیر۔ فرماتے ہیں لا عن الاستدلال، امام نے ردع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، عن استدلال بظاہری، ظاہر قرآن سے استدلال کرنا مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ اگر ائمہ معصومین کی طرف رجوع کر لیں اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے آپ فتویٰ دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں والفتویٰ، فرماتے ہیں کہ ولو مع یہ تفسیر مطلقاً ہے، ولو مع رجوع الی روایاتہم، روایت اہل بیت کی طرف رجوع کر لیں، والفحص اور فحص کر لیں، اما یخالف ظاہر القرآن، جستجو کر لیں اور مخالف کیا ہے نظر نہ آئے، تو پھر آپ فتویٰ دے سکتا ہے ظاہر قرآن کے مطابق۔ والفتویٰ بالقرآن، فتویٰ قرآن جو ہے قرآن کے ذریعے سے، معالیہ سے ان الظفر بھی، مخالف کے بارے میں آپ نے جستجو کیا، پھر اس کے بعد آپ نا امید ہوا، پھر اس کے بعد آپ نتیجے میں آپ فتویٰ دے سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ وہ کیسا مثال کے طور پر، یعنی کیفا دلیل ہے وجدانی، و کیف یکون رد عامن، یہ ضرور لکھے، کیسا رد کیا ہے عام ہیں عند قول الاخباریین، وقد در حالن کی وقع فی غیر واحد من الآیات و ارجاع الی کتابی، کیا ہے غیر واحد من الآیات اور ارجاع الی الکتاب والاستدلال بغیر واحد من الآیات، کیا ہے جیسا کہ آیا ہے، کیا ہے جیسا کہ اگر دو روایات کے درمیان تعارض ہو جائیں تو آپ اس کو کس کے سامنے رکھیں گے؟ قرآن کے سامنے۔ وہ ارجاع امام معصومین نے روایت ثقلین وغیرہ فرماتے ہیں، وہ اما ثانیہ، تو اما کیا ہے جواب ثانی فلاحتوانہ علی مضامین عالیۃ غامضہ لا یمنع عن فہم ظہوری، فرماتے ہیں یہ مانع نہیں ہے فہم کیا ہے ظہور قرآن سے، کیونکہ جو ہے المتضمنۃ لاحکام، چونکہ ہماری گفتگو کیا ہے احکام آیات میں ہے، نہ کہ کیا ہے احکام اخلاق، باقی جو ہے کیا ہے آیات جو کیا ہے مربوط ہو قصص سے، وہ حجت احکام سے مربوط ہے، کما ہوا محل الکلام، محل کلام بھی یہی ہے کہ ہماری گفتگو کیا ہے احکام آیات احکام سے مربوط ہے، اور آیات احکام کیا ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین۔